کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرات، اس کے بعد کی حدیث الحدیث الثانی والعشرون عن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنة؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نعم، رواہ مسلم۔ حضرات، 40 نوویہ کی 22ویں حدیث 22 حدیث نمبر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے اس بات کی خبر دیجئے، بھلا بتلائیے مجھے، اگر میں فرض نمازیں ادا کر لوں، رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں، حلال چیز کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کر لوں، حرام چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑ دوں، اور اس سے زیادہ میں کچھ عمل نہ کروں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ حضرات، اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں، جن کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ کا نام جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الخزرجی الانصاری، چونکہ آپ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، انصاری صحابی تھے، اسی لیے خزرجی اور انصاری کہلائے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، یہی مشہور کنیت ہے، ورنہ بعض علماء نے ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت بتلائی، بعض علماء نے ابو محمد بتلائی، لیکن مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ مشرف اسلام ہوئے۔ آپ کا شمار مکثرین روایات میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے زیادہ تر نبی سے حدیثوں کو سیکھا، یاد کیا اور امت تک پہنچایا، مکثرین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی حدیثوں کی کل تعداد ہے 1540 حدیثوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھا اور امت تک پہنچایا۔ اور اسی طرح آپ کا شمار مدینہ کے اندر، مدینہ کے مفتیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اپنے زمانے میں مدینہ کے آپ مفتی کہلوایا کرتے تھے، مفتی المدینہ کے نام سے آپ معروف تھے۔ مدینہ کے اندر اپنے زمانے میں آپ افتاء کا کام کیا کرتے تھے۔ آخری عمر میں آپ اندھے ہو گئے تھے، نہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ کی وفات کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اللہ کل حال 60/8 سن ہجری میں مدینہ کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحدیث جامع للاحکام اصولا وفروعا۔ ابن حجر الحیتمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، چاہے اصولی احکام ہو یا فقہی احکام، یعنی عقائد والے احکام ہو یا فقہی احکام ہو، دونوں قسم کے احکام کو یہ حدیث اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث يشمل جميع وظائف الایمان والسنن۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایمان کے جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی سنتیں ہیں، دونوں قسم کے اعمال کو یہ حدیث جمع کی ہوئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس حدیث کی شرح سے متعلق ان رجلا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحیح مسلم کی بعض سندوں سے یا بعض طرق میں یہ بات آئی ہے، ان کا نام النعمان بن قوقل تھا۔ النعمان بن قوقل، قاف سے قوقل۔ تو
النعمان بن قوقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ارأیت اللہ کے نبی بتائیے، مجھے خبر دیجیے. ارأیت اخبرنی، مجھے خبر دیجیے. خبر دیجیے، کیا خبر دیجیے؟ اگر میں فرض نماز ادا کر لوں، صلیت المکتوبات سے مراد 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی فرض نمازیں فرض قرار دیا، یہ 5 وقت کی نمازیں. اور آپ کو معلوم ہے 5 وقت کی نمازیں اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، واجب ہے. کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. مکلف آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اس کے اوقات میں ارکان کے ساتھ، شروط کے ساتھ، سنن کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے. 5 وقت کی نماز. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ لوں؟ وصمت رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں. جو رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں وہ بھی فرض ہیں، وہ بھی ارکان اسلام میں سے ہیں. وصمت رمضان، میں رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں. وأحللت الحلال، میں حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کروں. دیکھو یہاں حلال سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے. حلال کا معیار کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں وہی چیز حلال ہے نا. ایسی چیزیں حلال نہیں ہو سکتی جو لوگوں نے اپنے طور سے حلال سمجھاؤ لیکن شریعت نے اس کو حرام کیا. نہیں، حلال سے مراد ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں حلال چیز کو حلال سمجھوں، یعنی اس کا عقیدہ رکھوں کہ وہ حلال ہے، پھر اس کے بعد میں اس حلال چیز کو اپنا لوں. تو صحابی رسول نے جو کہا تھا نا وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 حلال چیز کو حلال کا عقیدہ رکھنا، نمبر 2 اس حلال چیز کو اپنانا، اس پر عمل کرنا. وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ. اس کے بعد کہا وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، میں حرام کو حرام سمجھوں. حرام کا معیار کیا ہے؟ حرام کا معیار کتاب اللہ سنت رسول، یعنی ہر وہ چیز حرام ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو. سمجھ رہے؟ یہ حلال و حرام کا حق اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے. تو حرام ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. تو وحرمت الحرام، میں حرام کو حرام سمجھ کر اس کو چھوڑ دوں. دیکھو وحرمت الحرام، جو صحابی نے کہا یہاں بھی 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حرام چیز کو حرام کا عقیدہ رکھنا کہ یہ حرام ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس حرام چیز کو چھوڑ دینا. یہ 2 چیزیں کوئی آدمی کرتا ہے اس کو اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ثواب لکھا جاتا ہے. حرام چھوڑنے پر بھی ثواب لکھا جائے گا. یہ عبادت ہے کہ ایک آدمی حرام کو حرام ہونے کا عقیدہ رکھ کر اس کو چھوڑ دے، یہ عبادت ہے، یہ اکمل ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ حرام کو ترک کرنے کے لیے حرام کا عقیدہ ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک آدمی زنا سے اگر بچ گیا، وہ اس لیے بچ رہا ہے بس یوں ہی، اس کے اندر یہ نیت نہیں ہے کہ وہ حرام، لیکن اس بچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن وہ اس کے حق میں عبادت تصور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا. دیکھو 2 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی حرام چیز کو حرام ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ارے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اسی لیے مجھے بچنا ہے، وہ بچتا ہے، وہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب اس کو لکھ دیا جائے گا. وہ حرام کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس چیز کو چھوڑ رہا ہے. دوسرا ایک آدمی ہے حرام چیز کو چھوڑ رہا ہے لیکن یہ نیت کر کے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اسی لیے مجھے بچنا ہے. یہ سب نہیں سوچ رہا ہے، یہ سب تفصیلات کو نہیں سوچ رہا ہے اپنے ذہن و دماغ میں، بس وہ بچ رہا ہے بس. تو ایسے آدمی پر گناہ بھی نہیں ہوگا، گناہ اس کو نہیں ہوگا، لیکن وہ جائز کام کر رہا ہے، اس کو اجر و ثواب بھی نہیں لکھا جائے گا اس پہ. سمجھ رہے؟ تو یہاں صحابی رسول کا جو سوال تھا وحرمت الحرام، پہلی چیز سے متعلق تھا. اللہ کے نبی میں کسی حرام چیز کو حرام سمجھ کے حرام کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دوں، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، رمضان المبارک کے روزے رکھ لوں،
حلال چیز کو حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے اپناؤں اور حرام چیز کو حرام ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دوں. اتنا کرنے کے بعد اور اس سے زیادہ میں نہ کروں کچھ، کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس حدیث میں زکوٰۃ کا تذکرہ پیارے نبی نے نہیں فرمایا، حج کا تذکرہ پیارے نبی نے نہیں فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بنیادی طور سے علماء کرام نے دو جوابات دیے ہیں. سب سے پہلا جواب یہ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سوال کرنے والا سائل فقیر تھا، محتاج تھا، وہ صاحب مال نہیں تھا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ محتاج ہی نہیں ہے. اور حج کا ذکر اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کیونکہ وہ فقیر آدمی تھا، وہ محتاج تھا، وہ حج کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی مالی اعتبار سے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ اس پر حج واجب ہی نہیں ہے، اسی لیے مناسب سمجھا کہ اس کے سامنے ذکر نہ کیا جائے. یا پھر یہ کہ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. یہ پہلا جواب علماء کرام نے دیا. دوسرا جواب یہ دیا کہ صحابی رسول نے جو پوچھا تھا نا، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، کسی حلال چیز کو حلال ہونے کا عقیدہ رکھ کے میں عمل کروں، اس جملے کے اندر حلال چیز میں حج اور زکوٰۃ سر فہرست داخل ہو جاتے ہیں. حلال چیز میں سر فہرست داخل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فرائض سب سے پہلے آتے ہیں نا. تو زکوٰۃ اور حج اس جملے کے اندر شامل ہو چکے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ دو جوابات علماء کرام نے دیے. میرے بھائیوں، اس حدیث سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی حرص، تڑپ کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام دین سیکھنے کے سلسلے میں، خیر کو حاصل کرنے کے سلسلے میں، جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بڑی تڑپ اپنے دل کے اندر رکھا کرتے تھے، بڑی حرص اپنے اندر رکھا کرتے تھے. جیسا کہ صحابی رسول نے ایک تڑپ لے کر آیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس سوالات کیا تھا کہ ان کو جنت مل جائے. دوسرا فائدہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقصد، زندگی گزارنے کا جو مقصد تھا ان کا، دنیا میں جو جینے کا اصل مقصد تھا، وہ مقصد کا پتہ چلتا ہے. وہ مقصد کیا تھا ان کا؟ جنت کو حاصل کر لینا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لینا، جنت میں چلا جانا ان کا اصل مقصد ہوا کرتا تھا. اسی لیے صحابہ سوالات عام طور سے ایسے ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے، میں عمل کر لوں تو اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے. پتہ یہ چلا صحابہ کرام کی زندگی کا اصل مقصد جنت کو حاصل کرنا تھا. زیادہ مال جمع کرنا، بڑے تاجر بن جانا، دنیا کی حرص و تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ مقصد نہیں ہوا کرتا تھا. وہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ آخرت کے حصول کے لیے جیتے تھے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ لے کر جیتے تھے. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد بھی جنت کا حصول ہو. تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات کا تذکرہ فرمایا، مستحبات کا تذکرہ پیارے نبی نے نہیں بتایا. پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی واجب کردہ چیزوں کو، اپنے آپ کو واجب کردہ چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، اگرچہ وہ مستحبات کو نہیں اپناتا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، واجبات کو اپناتا ہے، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ دو چیزیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا ایک بنیادی سبب ہیں. بنیادی سبب ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مقتصد لوگ ہیں. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. مقتصد درمیانے قسم کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مستحبات پر عمل نہیں کرتے، صرف واجبات پر عمل کرتے ہیں، حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں، مکروہات کو انجام دیتے ہیں. یہ مقتصد لوگ ہیں. بہرکیف واجبات کو بجا لانا، حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ جنت میں داخل ہونے کا بنیادی سبب ہے.
اور اسی طرح چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ واجبات کو ادا کرنا، حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مستحبات کو نہ اپنائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی مکروہات کو نہ چھوڑے، نہیں، بلکہ مستحبات کو اپنائے، نوافل کو اپنائے، کیونکہ نوافل واجبات میں اگر کمی ہے اس کی تکمیل کرنے والی عبادتیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بندے کے پاس اگر فرائض کی کمی ہے تو نفل عبادتوں کو دیکھا جائے گا، اگر نفل عبادتیں ہوں گی تو نفل عبادتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل کی جائے گی۔ بہت بڑی اہمیت ہے نوافل کی، تو آدمی کو مستحبات کو بھی اپنانا چاہیے، نوافل کو بھی اپنانا چاہیے، جو پیارے نبی نے دیگر احادیث میں جس کا تذکرہ کیا ہے، مستحبات اور نوافل عبادتوں کو بھی انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں ایک جملہ، النوافل کالسیاج للفرائض، یہ قاعدہ ہے۔ کیا مطلب ہے قاعدے کا؟ قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نوافل کی پابندی کرے گا تو فرائض کی بھی وہ صحیح معنوں میں آسانی سے پابندی کر لے گا، اگر وہ نوافل کی پابندی کرے گا تو بدرجہ اولا فرائض کی وہ پابندی کرے گا۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی نوافل میں کوتاہی سے کام لے گا، سنتوں میں کوتاہی سے کام لے گا، فرائض میں بھی کوتاہ بن جائے گا، فرائض کو بھی چھوڑنے لگ جائے گا۔ اسی لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ سنتوں سے دور کرتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے سنتوں سے دور ہوتے ہوتے آدمی کیا کرتا ہے؟ فرائض سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت اور اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کا مقام اور مرتبہ اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کی قباحت کا ذکر کیا گیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک آدمی نماز کی پابندی کر لے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کر لے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کے اس کو ترک کر دے، اس کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنا مقام ہے ان چیزوں کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں۔ نمبر 6، اس حدیث کے اندر ایک گمراہ فرقے کا رد ہوتا ہے، مرجیہ کا جو مرجیۃ الفقہاء یا مرجیہ کا جو گمراہ کن فرقہ ہے، جو ایمان کے سلسلے میں گمراہ ہو کر رہ گیا، اس فرقے پر اس حدیث کے اندر رد کیا گیا ہے۔ کیسے؟ مرجیہ کیسا فرقہ ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ دیکھو، مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ مرجیہ یہ کہتے ہیں، دیکھو بھائی، لا الہ الا اللہ کا اقرار آپ نے کر لیا تو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، کچھ بھی کرو تو، شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، دھوکہ بھی دو، سود بھی کھاؤ، تمہارا ایمان کے اندر کمی نہیں آئے گی، تمہارا ایمان ایک ہی درجے کا رہے گا۔ ان کے نزدیک ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک گنہگار عام مسلمان کا ایمان، دونوں کا ایمان برابر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، بس کافی ہے، عمل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کا گمراہ عقیدہ ہے، یہ گمراہ کن فکر ہے، ان کی گناہوں کے دروازوں کو کھولنے والی فکر ہے۔ ایسے گمراہ کن فرقے پر رد کیا گیا۔ کیسے رد کیا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی ہے عمل صالح کی بنیاد پر، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بنیاد پر جنت میں داخلے کی بات پیارے نبی نے کہی ہے۔ صحابی نے کس کے بارے میں پوچھا تھا؟ ایمان کے بارے میں پوچھا تھا کیا؟ نہیں، وہ تو مسلمان تھا پہلے سے، وہ تو ایمان گو تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ساتھ عمل کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ بھائی صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، نماز، روزے، حلال سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ سب اعمال ہیں، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان صرف کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اختیار کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ فرمایا وہیں عمل صالح کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے عمل صالح ایمان کا ایسا بنیادی رکن، شرط نہیں، رکن اور بنیادی حصہ ہے جو کبھی ایمان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا منہج ہے، جس کو اختیار کر کے عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ اہل علم جو مستنبط کیا وہ یہ ہے، التحلیل والتحریم تشریع لا یکون الا للہ تبارک و تعالی۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنا، کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا،
یہ جو شریعت سازی کا اختیار جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے کہ اللہ جسے چاہے حلال کرے، جسے چاہے حرام کرے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال سمجھنے لگ جائے، کسی چیز کو حرام سمجھنے لگ جائے. نہیں، حلال و حرام کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے. حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. یہ التحلیل والتحریم تشریع لا يكون الا للہ تبارک و تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے لوگوں تک پیارے نبی کی احادیث کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کا دستور دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کا اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.